السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سب سے پہلے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا خالق، مربی، رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، سامعات، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو آگ سے بچنے اور بچانے کا حکم دیا ہے۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن اور جلاون انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اس جہنم میں ایسے کافروں پر، جہنمیوں کے لیے ایسے سخت دل، ملائکۃ غلاظ شداد، قوت والے، سخت دل اور قوت والے ایسے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ اللہ رب العالمین ان کو جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ رب العالمین ان سخت گیر فرشتوں کو، مضبوط فرشتوں کو، جو بھی آرڈر کرتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے، وہ فرشتے اس کو کر گزرتے ہیں، اور وہ جہنمیوں پر انتہائی سخت ہے۔ جہنم ٹھہرنے کے اعتبار سے، رکنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسی وجہ سے جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں بار بار اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا تذکرہ کرتا ہے۔ جنت کے تذکرے میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ جنت کی تمنا کرو، چاہت کرو، خواہش کرو، اور اس کے لیے محنت کرو۔ اور جہنم میں اللہ رب العالمین ترہیب دیتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ اب اپنے رب کی طرف پلٹو، اب اپنے رب کی طرف لوٹو، جہاں ہمیشہ تم کو رہنا ہے اس کی طرف لوٹو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اور اسی لیے آج یہ درس، جمعے کے خطبے، صبح شام دروس، علماء کرام کے بیانات ہمیں پڑھ کر کے سنائے جاتے ہیں، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت کی تیاری کریں۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں جب آدمی سنتا ہے تو اس کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر بھیانک جگہ ہے۔ آج ہم گرمی کے ایام سے گزر رہے ہیں، مئی کا مہینہ ہے۔ مئی کے مہینے میں دوپہر میں باہر نکلنا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ مئی اور جون کا مہینہ بیماروں کے لیے موت کا سبب بنتا ہے، ضعیفوں کے لیے موت کا سبب بنتا ہے، کمزوروں کے لیے بیماری کا سبب بنتا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی جہنم کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر آگ کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ جہنم میں جس چیز کا سب سے زیادہ اور سب سے سخت عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ اور جہنم کا عذاب، آگ کی عذاب، آگ کا عذاب یہ دنیا کے آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم اور آپ آگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین، جہنم کے آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہیں کہا نار الکبریٰ، بڑی آگ، کہیں کہا نار اللہ الموقدہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بھڑکایا ہے، دہکایا ہے۔ کہیں کہا نار حامیہ، کہیں کہا نار تلظیٰ، آگ لپٹنے والی ہے، چمٹنے والی ہے، آگ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہ جو گرمی کی شدت ہم محسوس کرتے ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک سانس ہے، یہ جہنم کی ایک سانس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اشتکت النار الی ربها، آگ نے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا، ایک وہ جس کو ہم اور آپ احساس کرتے ہیں گرمی، اور ایک وہ جس کو ٹھنڈی ہم اور آپ احساس کرتے ہیں۔ ٹھنڈی کی یہ بھی جہنم کی ایک ٹھنڈی کا عذاب ہے، یہ ٹھنڈی ایک عذاب ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اگر اللہ رب العالمین کو اتنا سخت عذاب پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا انسان کو جلانے کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی نہیں تھی؟ سوال اٹھتا ہے کیا انسان کو جلانے کے لیے، انسان کو تکلیف دینے کے لیے کیا یہ دنیا کی آگ کافی نہیں تھی؟ کافی تھی، لیکن دراصل اللہ رب العالمین کافروں پر، ظالموں پر، مجرموں پر، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ڈرانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو تم کچھ دیکھ رہے ہو اس سے کئی گنا آگ، ہمارا عذاب سخت ہے، اور اس آگ میں جو کافروں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا وہ انسان کو لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ انسان کو مرنے دے گی نہ زندہ رہنے دے گی۔ انسان مرنا چاہے گا تو مرے گا بھی نہیں، اور زندہ رہنا چاہے گا تو زندہ بھی نہیں رہے گا۔ کس قدر سخت عذاب ہو، اور اس کے بعد نہ انسان کو موت آنی ہے اور نہ صحیح سے زندہ رہ پائے گا۔ تو ہم اور آپ کو اس آگ سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس جہنم میں کھانے پینے کا عذاب جو ہوگا، کھانے پینے کا عذاب۔ آج ہمارا ذائقہ، ہماری زبان یہ چاہتی ہے کہ ہم کھانے کو اچھا کھائیں، اور تھوڑا بھی اس میں بو آ جاتی ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ تھوڑا سا اگر تیکھا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کھا نہیں پاتے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جو کھانا دے گا، جو پانی دے گا، وہ اس دنیا کے پانی کی طرح پانی نہیں ہوگا، دنیا کے کھانے کی طرح کھانا نہیں ہوگا۔ ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ بہتا ہوا خون، جہنمیوں کے جسم سے بہتا ہوا خون، ماء صدید، ان کا پیپ، ان کا خون ان کو دیا جائے گا، اور جو کھانا دیا جائے گا وہ بھی انتہائی غلیظ، انتہائی بدبودار، کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام اثیم، جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت ہوگا، طعام اثیم، اور یہ زقوم کا درخت برے لوگوں کا، گندے لوگوں کا، نافرمان لوگوں کا، جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور جیسے ہی وہ کھانا ان کے جسم میں پہنچے گا، پیٹ میں داخل ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، ان کے پیٹ میں کھولنے لگے گا، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اور وہ اس طرح کھولے گا کہ گویا وہ کھولا پانی ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین ایسے جہنمیوں کو حکم، ایسے لوگوں کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو بیچ جہنم میں پھینک دو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اور جب ان کو کھلایا جائے گا، ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، تو جہنمیوں کے جسم کا ہر اعضا ان کے دونوں پیروں کے درمیان بہہ جائے گا، گر جائے گا، جسم کے اندر کا سارا حصہ گر جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا، وقطع امعاء، اس کی آنت بھی باہر نکل آئے گی۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ انتہائی غلیظ ہوگا، انتہائی برا ہوگا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف اور دیگر احادیث میں جو جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے ایک عذاب موٹاپے کا ہوگا، جسم کے اعضاء بڑے ہو جائیں گے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، اس کی جلد،
اس کی چمڑی اس قدر موٹی ہو جائے گی کہ سفر کرنے والا 3 دن تک سفر کرتا رہے گا. اس کے کان اور کندھے کے درمیان 3 دن کے مسافت کا فاصلہ ہو جائے گا کہ 3 دن تک آدمی اس میں سفر کر سکتا ہے. اور اس میں ایسی وادیاں ہوگی، ایسی پانی پیپ اور خون سے بہتی ہوئی نہریں ہوگی، نہروں سے بڑی وادیاں ہوگی جو بہ رہی ہوگی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور اللہ رب العالمین جہنمیوں کو یہ سب عذاب کے ساتھ ساتھ ایک عذاب یہ ہوگا کہ انسان سوچے گا کہ اب یہ میرا جسم جل گیا. ایسا نہیں ہے، جل گیا تو جل گیا، ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. جب بھی جسم جل جائے گا، جسم کا کوئی حصہ اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ ویسے پھر لوٹا دے گا تاکہ اس کے عذاب میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہو. اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو جو چمڑا جلنے کا عذاب دے گا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیونکہ چمڑا، انسان کی چمڑی جو ہوتی ہے یہ احساس کے اعتبار سے سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے، سب سے زیادہ فیلنگ اس کو چمڑے میں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب انسان کا چمڑا جل جائے گا تو ہم اس کے چمڑے کو دوبارہ پہنا دیں گے، اس کے چمڑے کو دوبارہ بدل دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ اس کے عذاب میں کچھ بھی کمی واقع نہ ہو، اس عذاب کو برابر پاتا رہے، عذاب میں بالکل کمی واقع نہ ہو. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جہنم ایک بھیانک جگہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جس کو کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما سکتا ہے اور جہنم ہمارے اوپر حرام کر سکتا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پکے موحد ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننے والے ہو جائیں، رسالت میں شرک نہ کریں. شرک باللہ، شرک بالرسالہ سے اپنے ایمان کو محفوظ فرما لیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ. اگر کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات پر وہ ڈٹ جائے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، مانگے تو اللہ رب العالمین سے مانگے. پریشانی میں، مصیبت میں اگر پکارے تو اللہ رب العالمین کو پکارے. ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں اللہ رب العالمین کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ. تو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہمارے درمیان جو شرکیات، بدعات، خرافات جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، ایسے خرافات سے، شرکیات سے اپنے ایمان کو محفوظ کریں. اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کریں گے تو جہنم ہمارے اوپر اللہ رب العالمین حرام قرار دے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھے مخاطب کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ بتلا دوں؟ کیا یہ خوشخبری کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ خوشخبری آپ کے سارے صحابہ کو سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، خوشخبری مت. اس کے بعد جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو انہوں نے گناہ کے خوف سے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے یہاں میری گرفت نہ ہو کہ آپ نے اس علم کو کیوں چھپایا، اللہ رب العالمین کے یہاں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، اس ڈر سے، اس خوف سے یہ حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پر سوار تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور دوسری چیز، دوسرا پوائنٹ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لے، ہم کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل نہ کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کریں، تمام عملوں میں اخلاص پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوافی عبد یوم القیامہ یشہد ان لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار. اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے گا. شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اخلاص ہو، بندہ خالص ہو کہ یہ کام وہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اگر ہمارے کسی بھی عمل میں، ہمارے کسی بھی کام میں اگر اخلاص نہ ہو تو ہمارا وہ عمل بیکار ہے، ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وہ عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ جہاد کیوں نہ کرے، اپنے مال کو چھوڑ کر کے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کیوں نہ کر دے، لیکن وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول کیوں نہیں ہوگا اگر اس عمل میں اخلاص نہ ہو. ہم کتنا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں کیوں نہ خرچ کر دیں، اگر اس عمل میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی کتنی بڑی تقریر کیوں نہ کر لے، کتنی اچھی قرات کیوں نہ کر لے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہ ہم اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ اگر ہمارے عملوں میں اخلاص نہیں ہے
تو ہم جہاد فی سبیل اللہ میں ہو، انفاق فی سبیل اللہ کتنا زیادہ کیوں نہ کریں، یا کتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کتنے اچھے انداز میں کیوں نہ کریں، ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے عملوں میں اگر اخلاص ہوگا تو ہمارے سارے اعمال اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان عملوں سے خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں جگہ دے گا اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور تیسری چیز کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہو، مطابقت ہو۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ تینوں شرط نہیں پائی جائے گی کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی ایمان، دوسرا اخلاص، تیسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ اگر اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت نہیں پائی گئی تو ہمارا عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمارا وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی امام صاحب، اگر 5 رکعت نماز پڑھائیں، کمی ہوئی، کچھ زیادہ کر رہے ہیں، نیک کام ہے زیادہ کرنا، لیکن ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں جگہ دے گا، من تحتها الانہار ذالک الفوز العظیم۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایک مومن کے لیے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اگر کوئی شخص رسول اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ویتعد حدودہ، اور شریعت کے حدود کو پامال کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہر عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوا، موافق ہوا، تو ہمارا وہ عمل نجات کا سبب ہوگا، کامیابی کا سبب ہوگا، جنت میں داخلے کا باعث ہوگا۔ اگر مخالف ہوا تو ہمارا وہ عمل رائے گا اور برباد ہوگا، ہمارا وہ عمل ہمارے لیے وبال جان ہوگا اور جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام شرکیات بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے گناہ جہنم سے بچنے کا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، رب العالمین کے سامنے رونا، گڑ گڑانا یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر اس کا بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ڈر سے روتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف سے روتا ہے،
جہنم کی خوف سے روتا ہے، جنت کی لالچ میں روتا ہے، اس کا ایک آنسو اگر گر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ رب العالمین اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے. جس طرح دودھ کو تھن سے نکلنے کے بعد دودھ کو تھن میں واپس کرنا ناممکن ہے، ویسے ہی اگر کسی کے آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں کا آنسو کا ایک قطرہ گر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور اسی حدیث کو عمران پرتاپ گڑھی نے ایک شعر میں پرویا ہے کہ صرف احساس ندامت، صرف احساس ندامت، بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو جو گناہ کر رہا ہے، صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشمے تر بندہ رو دے رب العالمین کے سامنے سجدے میں. صرف احساس ندامت ایک سجدہ چشمے تر، اے خدا تم کو منانا تو بہت آسان ہے. اور اللہ رب العالمین اس قدر اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل قریب ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، میدان محشر میں لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے پریشان ہوگے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جو رویا ہوگا، جو گر گرایا ہوگا، جو آنسو بہایا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، جب ہم تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، کبھی رات کی تہائی حصے میں اٹھے اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو یاد کریں اور رب کو خوش کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. اگر ایک آنسو گر گیا اللہ رب العالمین، ممکن ہے اللہ رب العالمین اس آنسو کے بدلے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر جنت کو واجب کر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا حاجت روا سمجھنے والا بنائے، اپنے سامنے رونے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دوسروں کے سامنے رونے گر گرانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے. ہم روتے ہیں، گر گراتے ہیں، لیکن دوسرے کے سامنے، ہم رب العالمین کے سامنے روئے. رب العالمین کو یہ عادہ بہت پسند ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ عادہ اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم حرام کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تک، اگر کوئی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کتب له براءتان، تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں 2 براءت لکھتا ہے. براءت من النار، کہ وہ شخص آگ سے بری ہوگا، یعنی جہنم سے وہ شخص بری ہوگا. کون گارنٹی لے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم سے برات کا اظہار کرتا ہے. کتب له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق. اور دوسری برات کیا ہے کہ اللہ رب، وہ بندہ نفاق سے بری ہے،
وہ منافق نہیں ہو سکتا جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ نماز میں پیچھے رہ جانا، نماز سے تساہل برتنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز میں ہمیشہ پیچھے رہنا، یہ منافقین کی صفت ہے، یہ مومنین کی صفت نہیں ہے۔ نماز تو پڑھنا لیکن نماز میں پیچھے رہنا، یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور جہنم اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں جہاں وہ عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے وہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوں گے، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوں گے، وہ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کے حق میں جنت کہتی ہے کہ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جو بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا متلاشی ہوتا ہے، جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو جنت اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے نجات مانگتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جنت مانگنے اور جہنم سے نجات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ الصوم جنہ من النار، کس چیز کا ڈھال ہے؟ من النار، آگ کے لیے، آگ سے ڈھال ہے، آگ سے بچنے کا ڈھال ہے۔ کجنت احدکم من القتال، جس طرح آدمی لڑائی کے میدان میں ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اپنے اوپر آنے والے وار کو اپنے ڈھال سے روکتا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب الحدیث قدسی ہے یہ کہ یہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے۔ کیا یہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے؟ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ له 70 خریفا من النار۔ اگر کوئی بندہ 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، فرائض روزے نہیں، نوافل روزے، اگر کوئی شخص 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر 1 دن کا بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے، اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنا فاصلہ
یہ آدمی 70 سال کی درمیان سفر کر کے کر سکتا ہے. ایک آدمی 70 سال کی مسافت پر 70 سال میں جتنا سفر کر سکتا ہے اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. صرف ایک دن کا روزہ. تو میرے عزیزوں میرے دوستو یہ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. ہمیں گاہے بگاہے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں نصیب فرمائی ہیں یہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. بیٹیاں یہ گھروں کی رونق ہے. گھروں میں خوشیاں آتی ہیں. والدین کی فرما بردار ہوتی ہیں. جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں وہ اس چیز کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. ہر خوشی کے موقع پر ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تب بھی کمی محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی بیٹی ہوتی تو آج ہمارا گھر بھرا ہوتا. بیٹیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو بیٹیاں دی ہیں اگر ان کی اچھی تعلیم دیتا ہے ان کو اچھی تربیت کرتا ہے تو وہ دنیا میں خوشی کا باعث تو ہے ہی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دی ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں, اچھا رشتہ دیندار رشتہ دیکھ کر کے ان کی شادیاں کرتے ہیں, اپنا حق ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات, جو بیٹیاں دے کر کے اللہ رب العالمین جن کو آزماتا ہے, جن کو اللہ رب العالمین بیٹیاں دیتا ہے اور بیٹیاں دے کر کے آزماتا ہے, کن لہ سترا من النار, یہ کل قیامت کے دن جہنم سے آر بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین ان کو آر بنا دے گا. یہ ہمارے گھروں میں کھیلتی ہوئی بچیاں, یہ بیٹیاں اپنے والدین کو اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوگی, اچھی تعلیم دی ہوگی, تو یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کی باعث ہوگی, سبب ہوگی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بیٹیاں نصیب فرمائے اور ان کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھی تعلیم کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں میرے دوستو بہت ساری باتیں ہیں جو جہنم سے بچنے کے لیے کہی جا سکتی ہیں, لیکن یہ چند باتیں تھیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جہنم حقیقت میں بہت بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں دخول کا سبب ہو. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے, جو جہنم میں داخل کرنے والی ہے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے اور اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچا لے. رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں, قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں, رب العالمین انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے بچے جو دینی تربیت سے دور ہیں, رب العالمین ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, انہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی طرح طرح کے خرافات بدعات شرکیات میں مبتلا ہے, رب العالمین ان تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں, رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے. رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, مقروض ہیں, رب العالمین انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی جس علاقے میں ہیں, جس
جس پریشانی میں مبتلا ہیں رب العالمین ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔